بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس تھرڈ ایئر. السلام علیکم بیٹا جی. آج میں آپ کو پڑھاؤں گی شارٹ سٹوری عربی. چلیں شروع کرتے ہیں. عربی میں کیا ہے؟ عربی از a story of a boy who did not get his love. Actually, he's a young boy. He fell in love with Megan's sister, but he could not get his love because he was a dependent boy. He did not have money to buy a gift for his beloved. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں نریٹر کون ہے. The narrator of Araby is a young boy living with his aunt and uncle in a dark, untidy home in Dublin. یہ جگہ کا نام ہے کہ ایک ینگ بوائے اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ رہتا تھا. That was once the residence of a priest now deceased. اور یہ ایک پادری کی رہائش گاہ تھی جو کہ اب فوت ہو چکا تھا. The boy is infatuated with his friend's older sister and often follows her to school. وہ اکثر اس کے پیچھے اسکول جاتا. Never having the courage to talk to her. اور کبھی اس کے اندر حوصلہ نہ ہوتا کہ وہ اس سے بات کر سکتا. Finally she speaks to him, asking him if he is going to attend a visiting bazaar known as the Araby. بازار کا نام تھا عربی. وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم عربی بازار جاؤ گے. When she indicates that she cannot attend. جب اس نے اس کو یہ اشارے سے بتایا کہ وہ تو نہیں جا سکتی تھی یا جا سکی تھی. He offers to bring her something from the bazaar, hoping to impress her. اس نے اسے کہا کہ میں آپ کے لیے بازار سے کچھ لاؤں گی, اسے امپریس کرنے کے لیے. اس نے کہا on the night he is to attend his uncle is late. اب جس رات اسے جانا تھا بازار اس کا انکل لیٹ ہو گیا. coming home from work, by the time the young boy borrows money from his uncle and makes his way to bazaar. پھر جب وہ آیا تو اس نے اس سے پیسے لیے اور بازار گیا. Most of the people have left and many of the stalls were closed. اب جب وہ بازار جاتا ہے تو بازار میں تقریباً شاپس جو تھیں وہ بند ہو چکی تھی. As he looks for something to buy his friend's sister, he overhears a banal young sales girl flirt with young men. اب وہ جب ارادہ کرتا ہے کہ اچھا میں کچھ خرید ہی لیتا ہوں تو وہاں ایک پرابلم آ جاتی ہے. کسی سیلز گرل کے ساتھ کوئی لڑکا فلرٹ کرتا ہے. When the disinterested sales girl asks him if he needs help, he declines. جب وہ ویمن سے پوچھتی ہے کہ آپ نے کچھ لینا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. And he walks through the dark empty halls disillusioned. اور وہ یوں مایوس اور خالی ہاتھ وہ جو ہے ادھر سے گزرتا ہے. اور وہ اپنے اندر بھی ایک ڈسلوژنمنٹ فیل کرتا ہے اور اس کے ارد گرد کی جو دنیا ہے اس میں بھی, یعنی وہ بڑا مایوس سا ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے. یہ ٹیکسچوئل لائن ہے, انہیں آپ مارکرز کے ساتھ لکھیں گی. I press the palms of my hands together. میں نے اپنی ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پریس کیا. Until they trembled. یہاں تک کہ وہ کانپنے لگی. Murmuring. اور یہ بڑبڑایا oh love many times, کافی دفعہ. یعنی یہ اس کی ایک قسم کی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی کہ وہ ڈیپینڈنٹ بوائے تھا. اگر خود اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ چلا جاتا ٹائم پہ اور کوئی نہ کوئی گفٹ جو ہے وہ پرچیز کر کے لے آتا. لیکن پرابلم یہ تھی کہ وہ ڈیپینڈنٹ تھا, خود کے اس کے پیرنٹس نہیں تھے, وہ ایک پیرنٹ لیس چائلڈ تھا. تو یہ جو اس کا سفر تھا چائلڈہڈ سے اڈلٹہڈ کا, یہ بہت ہی اس کے لیے پینفل تھا کیونکہ اسے کوئی پراپر اٹینشن بھی نہیں ملتی تھی اور پیرنٹس کا پیار بھی نہیں ملتا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مین تھیمز ان دا اسٹوری آر لاس آف انوسینس اینڈ ریلیجن, پبلک اینڈ پرائیویٹ لائف. آپ دیکھیں کہ بچے میں انوسینس نہیں ہے. دا پروگریشن آف دا اسٹوری از ٹائڈ ٹو دا بگننگ آف دا نریٹرز موومنٹ فرام چائلڈہڈ ٹو ایڈلٹہڈ. جو بات میں نے پہلے کی کہ بچپن سے لے کر جو اس کا بلوغت تک کا سفر تھا اس میں اس کو کوئی گائیڈنس نہیں ملی تھی. ان ہیونگ ہز ڈریمز آف عربی ڈس اپوائنٹڈ. اور جب عربی سے تحفہ خریدنے کا اس کا خواب جو ہے اس میں وہ ناکام رہتا ہے. دا نریٹر یعنی لڑکا جو اپنی کہانی بتا رہا ہے ریئلائز دیٹ ریالٹی ول ناٹ آلویز کرسپونڈ ود واٹ ہی وشز فار. کہ حقیقت جو تھی اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہی تھی جو کہ اس کی خواہشات تھیں.
اب دیکھیں ریلیجن پبلک اور پرائیویٹ لائف کا کیا تعلق ہے. جیمز جوائس جو کہ اس کہانی کا رائٹر ہے وہ یہ کہتا ہے ہی ڈراز اے ڈسٹنکشن بٹوین دا پبلک ٹریڈیشن آف آئرش کیتھولسزم، یعنی آئرش اس کنٹری کا نام ہے، وہاں کا جو ایک مذہبی عقیدہ تھا کیتھولسزم وہ، اور نریٹر کی جو پرائیویٹ لائف تھی اس کے اندر وہ شکار تھا ایکسٹیسی کا. ایکسٹیسی مین کہ ایکسٹریم ٹائپ آف نیڈ آف لو، اسے ایک بہت زیادہ پیار کی ضرورت تھی، عزت کی ضرورت تھی، وچ ریلیٹس ٹو ہز ایکسپیرینسز آف لو. اور وہ سمجھتا تھا کہ اگر وہ اس سے گھر سے نہیں ملا، یعنی اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے اس کا کوئی برادر سسٹر بھی نہیں تھا، آرفن ایج اس کی تھی یعنی یتیم تھا، والدین بھی نہیں تھے جو اس کو پراپر توجہ دیتے، تو اس میں اس کی ریلیجیسلی بھی باقاعدہ سے کوئی تربیت پراپر نہیں ہوئی، اس لیے وہ بچہ جو تھا وہ سالیچیوڈ یعنی تنہائی کا وکٹم بن گیا تھا، تنہائی کا شکار ہو گیا تھا. دیکھیے جی، ان دا اسٹوری عربی دا رائٹر نیم جیمز جوائس کرٹیسائز دا ہپوکریسی آف دا ویسٹرن سوسائٹیز. یہ دوہرا پن ہے مغربی تہذیبوں کا. The writer explains it briefly through the story that Western societies are living a life of hypocrisy and selfishness. کہ وہاں کی زندگی جو ہے وہ دوگلے پن کی ہے اور خود غرضی کی ہے. They are becoming more materialistic day by day. اور وہ دن بہ دن زیادہ مادیت پرستی کی طرف جا رہے ہیں. And the Western societies are losing their tendency towards spiritualism. اور مغربی جو معاشرے ہیں ان کا اسپرچولی سے یعنی روحانیت سے تعلق جو ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے، یعنی روحانیت کی طرف ان کا رجحان کم ہو رہا ہے. اینڈ ادر تھنگز وچ آر بینیفیشیل فار دا ہیومینٹی، اور اسی طرح کی دوسری چیزیں جو کہ انسانی زندگی کے لیے بینیفیشیل ہیں، ہیومن ریس کے لیے. بیکاز کہ اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں نے بھی اس کی نیڈس کا خیال نہیں کیا کہ بچے کو کیا چاہیے، اس لیے بچہ جو ہے وہ باقاعدہ اس بجائے اس کے کہ وہ اس کی تربیت کرتے، اس کو ریلیجن سکھاتے، اس کے اندر اسپرچولیزم کریٹ کرتے، وہ صرف مٹیریلسٹک ہو گیا لڑکا بھی. اس نے سوچا کہ اس کو کوئی گفٹ وغیرہ دیتا ہوں تو اس لڑکی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہوں، حالانکہ یہ اس کی ایج نہیں تھی کہ وہ ایسے کسی لو افیئر کا شکار ہوتا، بٹ وہ صرف تنہائی کی وجہ سے اس قسم کی چیزوں کا وہ ہے شکار ہو گیا. جی تھینک یو سو مچ ڈیئر گرلس. پرابلم ہوئی ضرور شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.